السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. میں ہوں مایا خان اور میں ہوں شاہزیب احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ایپیسوڈ سفر پاکستان کی 92 پر. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں صبح نامہ سے. کیسے ہیں آپ شاہزیب بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بڑے زبردست. کل بھائی حلف اٹھائے گئے اور جو ہے جناب 36 رکنی جو کابینہ ہے اس کو نظر دیکھا سب نے، ساری دنیا نے. کیسی لگی آپ کو نئی کابینہ؟ مجھے کابینہ کیسی لگی تو وہ ہم شو پہ نہیں بتا سکتے، ظاہر ہے وہ اپنے پرسنل ویوز ہے، لیکن آئی ایم شیور سب لوگ دیکھنے میں کیسی لگی؟ کافی بڑی لگی، کافی بڑی کابینہ ہے نا، مطلب ایگزیکٹلی. جیسے کہ ذکر کر رہی ہیں مایا، 36 اس میں یہ رکنی کابینہ ہے جس نے حلف اٹھایا ہے، جس میں اگر ہم پارٹی کے حساب سے بات کریں تو نون لیگ کے 12، پیپلز پارٹی کے 9، جے یو آئی کے 4 اور ایم کیو ایم کے 2 اس میں وزراء شامل ہیں. ساتھ میں بی اے پی اور جمہوری وطن پارٹی کو بھی ایک وزارت مل گئی ہے. وفاقی کابینہ میں تقریباً 31 وفاقی وزرائیں اور 4 وزرائے مملکت شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے 3 مشیروں کی بھی خدمات حاصل کی ہیں. بالکل ایسے تو یہ سب لوگوں کی خدمات حاصل ہوں گی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پرفارمنس ان کی کیسی رہتی ہے. ساتھ میں ترین گروپ کے جو اون چودھری صاحب ہیں، اون چودھری صاحب کے بارے میں بڑی پہلے باتیں آتی رہی ہیں نون لیگ کی جانب سے، بڑی تنقید کرتے رہے ان کے اوپر، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مشیر لگا دیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. ویل کیا سیناریو ہے اس کے پیچھے کہ جو کل آپ کے بہت زیادہ خلاف بولتے تھے آج وہ آپ کے مشیروں میں شامل ہیں؟ لیکن یہی تو سیاست ہے، یہی تو سیاست ہے باس. لیکن سابق وفاقی وزراء کو شہباز شریف کی کابینہ پسند نہ آئی. ملاحظہ فرمائیے، فواد چودھری نے تمام وزیروں کو ڈاکو قرار دے دیا اور کہا کابینہ ارکان کے نام پڑھے لگتا ہے سینٹرل جیل کا حاضری رجسٹر ہو. بابر اعوان نے کہا کہ ساری کابینہ ضمانت پر ہے، جبکہ علی زیدی نے ٹویٹ کیا خوش آمدید پرانا پاکستان. تو یہ کل تو جو ہے سابق وزراء نے اپنے اظہار کیا اپنے ذریعے سے کہ جی ان کو کابینہ کیسی لگی. نہ اگر آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں ضرور سوشل میڈیا پہ بتا سکتے ہیں. وزیر اعظم کیسی لگی تو سب کو پتا لگے گا جب یہ تھوڑا ٹائم گزرے گا. ظاہری بات ہے جب کوئی آتا ہے تو اس کو ظاہر ہے تھوڑا سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ان کی جانب سے جیسے کبھی کچھ قیمتوں میں کمی بھی کی گئی ہے اور کچھ ریلیف دیا گیا ہے لوگوں کو. اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عید تک 10 کلو آٹے کی قیمت 550 سے کم کر کے صوبہ پنجاب میں 400 روپے، جبکہ چینی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فی کلو چینی کی قیمت 75 روپے سے کم کر کے 70 روپے مقرر کی جاتی ہے. وفاقی حکومت ضرورت کے مطابق بلوچستان کو آٹا اور چینی جو ہے وہ اضافہ کر دے، جو اضافی ادا کرے گی انشاءاللہ. دیکھیں اس کے کیا. شاہزیہ کی بات صحیح ہے کہ ہاں کچھ چینجز محسوس ہو رہی ہیں، لیکن میرے سوال آ رہے ہیں ذہن میں، could be out of the place، بٹ کیا یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ تاکہ ایک دم سے نئی حکومت آئی ہے دکھانے کے لیے کہ جی ہم اقدامات کریں گے، ہمیں عوام کو دکھانا ہے، ایک امپریشن بھی جمانا ہے؟ کیا اس طرح کی بھی راستے ہو سکتے ہیں یا کچھ تو ہو رہا ہے عوام کا؟ میں کہتا ہوں دکھانے کے لیے صحیح ہو تو رہے گا، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے باس. کچھ بھی ہو، اعلان خالی نہ ہو، دکھانے کے لیے ہو کچھ تو ہو. لیکن خیر صحیح ہے، صحیح کہہ رہی ہے مایا کہ ایک وقت بھی لگتا ہے اور آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو سب کی کوشش ہوتی ہے الیکشن سے پہلے عوام کے دل جیت لیے جائیں. تو کوئی عوام کے دل جیت رہا ہے الیکشن کیمپین چلا کے جلسے کر کے، تو کوئی عوام کے دل جیتے گا کام کر کے، کوئی عوام کے دل جیتے گا آٹا سستا کر کے. یہ سارے حربے اپنائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں الیکشن قریب آتے جاتے ہیں. اس کو بھی تو منانا ضروری ہے. بالکل، عوام کو منانا بھی ہے اور کام کرنا بھی ہے اور کام دکھانا بھی ہے. یہ سب کی اس وقت جو ہے وہ کوشش ہے. ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی داخلی اور خارجی صورتحال پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے خاص طور پر، اور فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. تو ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کے درمیان. اب الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہو جائے جناب. اتنی گرما گرمی اور ہر سوال کے ساتھ اور ہر پولیٹیکل جو ہے ہمارے فگر کے ساتھ ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کے اسکیجول کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے جناب، اور موقف اپنایا ہے کہ نئی مردم شماری ہونے تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل، اس میں ہم نے قانونی ماہر کو بھی لیا تھا ایک دن اور ہم نے پوچھا تھا کہ کیا مردم شماری ہونے کے بعد ہی نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے وہ بھی بتا رہے تھے، اور اسی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جا چکی ہے تحریک انصاف، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل میں کسی قسم کی تاخیر سے روکا جائے، قرار دیا جائے کہ 3 مئی 2018 میں کروائی گئی حلقہ بندیاں درست ہیں اور انہی حلقہ بندیوں کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے الیکشنز کرائے جائیں.
تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے نہیں خیال کہ اتنی جلدی مردم شماری بھی ہوگی اور اس کے بعد الیکشنز بھی ہوں گے. کہا بھی گیا ہے کہ جی 13 اگست تک جو ہے مردم شماری کمپلیٹ کر لی جائے گی، لیکن کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ایگری ود یو. مردم شماری میں تو بہت تحفظات تھے اور ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو، اور خاص طور پر کراچی کو لے کر بہت تحفظات ہیں. ایبسولوٹلی. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی کے جو رکن تھے اقبال محمد علی خان صاحب انتقال فرما گئے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. 64 سالہ اقبال محمد علی عرصے سے علیل تھے، اسپتال میں بھی تھے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ووٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت اپنی علالت کی وجہ سے نہیں کی تھی. ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر فاروقی مسجد گلشن اقبال میں ادا کی جائے گی. آپ کے اہل خانہ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ کے درجات بلندیوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. دادو تحصیل میں بھی جو ہے وہ کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. بالکل، مہیڑ کے 2 دیہات میں آگ لگنے سے تقریباً 140 سے زائد جو کچے مکانات تھے وہ جل گئے. آگ 9 بچوں کی زندگیاں میں نکل گئی، ساتھ میں 160 سے زائد مویشی بھی اس واقعے میں جل کر ہلاک ہوئے ہیں. ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. انتہائی افسوسناک خبر ہے. اور وہ آگ جو ہے وہ رات لگنے والی آگ تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اتنا نقصان پہنچا چکی تھی. اچھا، آپ نے نوٹ کیا شاہ صاحب کہ کل جو ہے خبر آئی تھی کہ جو مٹی کا طوفان آیا تھا اس کے بعد یہ آگ لگنے کی جو ہے وہ خبریں آنا شروع ہو گئی. تو ہم لوگ یہی ڈیسائفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا یہ مٹی کے طوفان سے ریلیٹڈ آگ لگی ہے، کیسے آگ لگی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی. لیکن آپ کو موسم از سو انپریڈکٹیبل، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہاں پہ کیا چیز کیسے ٹریگر ہو جائے. لیکن جانے والی جو جانیں ہیں ان کے لیے بہت سارا جو ہے وہ دکھ بھی ہے، دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے معاملات فرمائے. جب سے یہ 2020 اور 21 اور 22 آنا شروع ہے شاہ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اکر ہو رہے ہیں. اس طرح کے جو ایلیمنٹس، ارتھ کوئکس بہت آ رہے ہیں، طوفان آنے کی بہت زیادہ ہے، سیلاب آنے کی بہت خبریں آئی ہیں، پاورٹی بہت آئی ہے، پلین کریشز ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں بہت آ رہی ہیں. بس اللہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اور خاص طور پر ہمارے ملک کی حفاظت بھی کرے اور ملک پر بھی رحم فرمائے. ساتھ میں جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کچھ چیزیں سستی کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ اضافے کا بھی امکان ہے، اور وہ ہے بجلی کی قیمت میں 3 سے 15 پیسے 3 روپے 15 پیسے زیادہ بڑھا دی ہے. زیادہ نہیں، میں ابھی نیچے گرنے والی تھی، سیٹ بڑی اونچی ہے ہماری. 15 یونٹ اضافے کا امکان ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی انسان کی نظر بھی ویک ہو تو آپ کچھ جو ہے نا وہ پیسے جو ہے وہ بس انشاءاللہ بس آپ کی دعا رہی تو اب کم ہی ہوتے جائیں گے. شہباز شریف صاحب نے بڑے وعدے کیے ہیں، اللہ کرے کہ ادھر بھی جو ہے نا ان کے مزید نئے امپلیمنٹیشنز اور نئی جو ہے پرومسز آئیں. لیکن بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست ماہانہ جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، اور منظوری صورت میں اگر یہ ہو گئی، آپ دعا کریں نہ ہو، لیکن اس صورت میں صارفین پر 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. 30 ارب از اے ویری بگ نمبر. شاذب بھائی اب شروع کرتے ہیں پولیٹیکل اپڈیٹ کے حوالے سے. پہلا سیگمنٹ شاذب، کل جو ہے حلف اٹھایا گیا 36 رکنی 34 رکنی جو کابینہ ہے اس کے حوالے سے، تو ساتھ ساتھ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہے سوال اٹھا سکتی ہیں؟ سوال ہم کچھ اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی ہوں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 34 رکنی جو کابینہ اس نے حلف اٹھا لیا ہے، یہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ نون لیگ کے 12 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 9 اور دیگر جماعتوں کے بھی کچھ وزراء اس میں شامل ہیں. یعنی کہ مختلف جماعتوں نے مل کے یہ پوری کابینہ تیار کی ہے، اور اس پہ ہم دیکھ رہے تھے کئی کچھ دن گزر بھی گئے، مشاورت ہوتی رہی، ملاقاتیں ہوتی رہیں کہ بھائی کس کو کون سی وزارت ملنی ہے، کب سب کچھ ڈیسائیڈ ہوگا، کب حلف اٹھایا جائے گا. لوگوں کو انتظار تھا، لیکن فائنلی حلف اٹھا لیا گیا ہے اور سب کو وزارتیں مل چکی ہیں. کچھ اس میں ایسے سوالات ہیں جو ہمیں کرنے بھی ہیں تو ہم کر لیتے ہیں اور ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار عدنان عادل صاحب نے. عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. گڈ مارننگ. اور سب سے پہلے تو سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 34 رکنی کابینہ ہے اس نے حلف اٹھا لیا ہے، ایک تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو کابینہ؟ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے جیسے کہ وزارت خارجہ ان کو ملنی ہے، حلف انہوں نے بھی اٹھانا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے رہے ماضی میں کہ وزیراعظم پاکستان جو سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، وہ بڑی تنقید کرتے رہے ہیں امریکہ پر بھی اور روس پر بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے. تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خارجہ سنبھالنا بلاول بھٹو صاحب کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا؟ پہلی بات تو آپ نے جو کہی کیسی کابینہ لگ رہی ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں کرپشن مقدمات میں اور دیگر مقدمات میں نامزد ملزم ہیں اور کچھ ضمانتوں پر ہیں. 2/3 تو کابینہ ایسی ہے. تو پہلے کہتے تھے کہ عمران خان کی ٹیم کیا کوزے میں بند کیا آپ نے کہ کابینہ ایسی ہے. واہ واہ ایسی ہے. تو اب جو آپ دیکھیے نا کہ وہ قادر پٹیل آئے ہیں، ثانیہ
نشتر کی جگہ شازیہ مری آئی ہیں، پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان تھے تو اس کی جگہ قادر پٹیل آئے ہیں. آپ خود ہی موازنہ کر لیں کہ یہ جو الزام تھا عمران خان پہ، اس کی جگہ کیسی اچھی کابینہ جو ہے وہ ہمیں ملی ہے. لیکن یہ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ مختصر مدت کے لیے ہے. بلاول کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محسن داوڑ کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے. محسن داوڑ جو ہیں وہ فوج کے خلاف کیمپین چلاتے رہے ہیں، پشتون قوم پرستی اور افغانستان کے پشتون اور پاکستان کے پشتون ایک ہیں، اس قسم کی وہ پشتون نیشنلسٹ الٹرا نیشنلسٹ ہیں. تو کیا ان کی جو شمولیت ہے وہ ایک متنازع معاملہ ہے، اس پہ بلاول نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. وہ اب گئے ہیں لندن، وہاں نواز شریف سے بھی شاید ملاقات ہوگی اور ان کے معاملات طے ہوں گے. باقی جہاں تک بات ہے کہ کیا وہ معاملات سنبھال سکیں گے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکشن پہ بنتی ہے اور چلتی ہے، اور جو ڈیفنس پالیسی ہے تو اور کام تو نیچے دفتر خارجہ نے کرنا ہوتا ہے. ان کو تو بریف کیا جائے گا، انگلش وہ اچھی بول لیتے ہیں، وہ پریزنٹیشن کر دیا کریں گے. لیکن فیصلے جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ نے کرنے ہیں، دفتر خارجہ میں بریفنگ تیار ہونی ہے. اور اب جو لگ رہا ہے رجحان نئی حکومت کا وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف جھکاؤ ہے، اور وہاں سے ابھی آپ کو پتا ہے $200 ملین کی امداد بھی آ گئی ہے. تو رشیا کے ساتھ تو جو بریک تھرو ہوا تھا وہ تو مجھے لگتا ہے آن ہولڈ ہو جائے گا. وہ تو آگے بڑھنے کی امید ابھی مجھے نظر نہیں آتی. اچھا عدنان صاحب، بات بھی نہیں آئی ہے. عدنان صاحب یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ سے ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، پھر بات آگے نکل جائے گی کہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. ان کے انڈر کابینہ میں کام کرنا آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی کچھ مشکلات آ سکتی ہیں؟ یہ جو اتحاد بنا ہے تو بلاول بھٹو صاحب شاید نہ چاہیں یا کچھ مسئلے مسائل آ جائیں؟ نہیں، دیکھیے عمر کا بہت فرق ہے نا. بلاول تو ان کے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں، بلاول کی عمر اور شہباز کی، تو یہ مسئلہ تو ہونا نہیں چاہیے. اور بلاول کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، نہ صوبائی وزیر کا، نہ صوبائی وزارت اعلیٰ کا، نہ وفاقی وزیر کا. تو ایک دم ایک جو پاکستان کی ٹاپ وزارت ہے ان کو مل جانا بذات خود ان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور باقی یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، 12 جماعتیں ہیں. اب 12 جماعتوں کو اکٹھا رکھنا بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو میں جہاں تک شہباز شریف کو جانتا ہوں وہ کارپوریٹ سٹائل کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. جب وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے 4-5 انہوں نے بیوروکریٹس رکھے ہوتے تھے، ان کی مدد سے وہ صوبہ چلاتے تھے. اور باقی جو وزراء شزراء اور ارکان اسمبلی کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، پورے سال اسمبلی میں ہی نہیں جاتے تھے وہ پنجاب اسمبلی میں، صرف بجٹ کے موقع پہ جایا کرتے تھے. تو ان کے لیے تو ویسے ہی وزیر اعظم کے طور پہ خاصی مشکل ہوگی، کیونکہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کے رولز آف بزنس میں وزراء کی خاصی پاورز ہیں، جبکہ صوبے میں وزراء کی پاورز نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سچویشن میں شہباز شریف پر کیا بیتتی ہے. وہ کولیبریشن کیسی رہے گی. اچھا عدنان صاحب، اب وہی والی بات ہے سر، آپ بتا رہے ہیں وزراء کے حوالے سے. اب مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ وزیر خزانہ جو ہے وہ ان کو یہ جاب رسپانسبلٹی دی گئی ہے. ٹاکنگ اباؤٹ کرنٹ سینیریو، فائنینشیل سینیریو ان پاکستان، یہ کتنا اچھا آپ کو نظر آتا ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیے عمران خان معیشت تو اچھی چھوڑ کے گئے ہیں. جو اکنامک گروتھ ہے خاص طور پہ انڈسٹری کا وہ 7-8% پر ہے. ریمیٹنسز بہت ریکارڈ ہائی ہیں اور فصل بہت اچھی ہوئی ہے. گندم کی فصل بمپر کراپ ہوئی ہے، ابھی سے بہت زیادہ منڈی میں آ گئی ہے، حالانکہ ابھی اپریل ہے. اور تو جو اشاریے ہیں پروڈکشن کے وہ تو بہت اچھے ہیں. صرف معاملہ زر مبادلہ کا ہے، اور زر مبادلہ کا بحران تو پاکستان کا دیرینہ ہے، سری لنکا کی طرح کا، کہ درآمدات بہت زیادہ ہیں. یہ لگژری درآمدات جب تک کنٹرول نہیں کریں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مفتاح اسماعیل تجربے کار ہیں، بزنس مین بھی ہیں بڑے، اور ان کو پہلے بھی وزارت خزانہ وہ سنبھال چکے ہیں. تو میرے خیال میں تو انہیں مشکل پیش نہیں آئے گی. اور جو معیشت ہے وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. 22 کروڑ کا ملک ہے، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن عمران خان ایک اچھی معیشت چھوڑ کر گئے. عدنان صاحب، وہ تو شرارت والا ایک بات آ رہی ہے ذہن میں کہ یہ نہ ہو کہ جو آپ نے کہا کراپس اچھے ہوئے ہیں تو اب نئی حکومت کہتے دیکھیں ہمارے آنے کے بعد کراپس بھی اچھے نکل آئے. ہاں وہ تو ہوتا ہے، وہ کہیں گے، ایسا کہیں گے. آپ نے بالکل صحیح گیس کیا ہے کہ جو برائی ہے وہ پچھلوں پہ ڈال دو، جو اچھائی ہے وہ اپنے پہ ڈال دو. اب آپ دیکھیں کہ ان کے آتے ہی گھی مہنگا ہوا، ان کے آتے ہی چینی مہنگی ہوئی، انہوں نے بجلی مہنگی کی.
تو اب عمران خان کے دور میں اگر کچھ سستا کر دیا، تھینک یو، مہنگا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے عالمی منڈی میں ایسا ہو رہا ہے تو میرا کنٹرول میں نہیں ہے. اب یہ کیا کہیں گے؟ اب یہ بھی یہی بات کہیں گے. دیکھتے ہیں سر، پچھلی حکومت میں ڈال سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے. نانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے پاکستان میں. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے جلسے تیز کرتے جا رہے ہیں، تو کیا حکومت کے لیے کام کرنا کچھ مشکل ہو سکتا ہے یا نہیں، ہے تو اب آگے وقت بتائے گا. ساتھ ساتھ یہی ہے کہ اس طرح ہم جو ہے جب یہ حالات کافی، جب ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے، یہ بات کری پچھلے دنوں کی جب یہ نئی حکومت آنے سے پہلے کی، کہ شاہ زیب میں ہر دن آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہوتے تھے کہ جناب آج جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ڈاؤن پوائنٹس گئی، اتنا میں فلاں سیکٹر اچھا رہا، فلاں سیکٹر برا رہا، لیکن جو اسٹاک کا تھا وہ مسلسل مندی میں جا رہا تھا. ہمارے ساتھ جو ہے چنائے صاحب تو کافی دفعہ آئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ ریزرویشن، فکر اور بہت ہی زیادہ انہوں نے اچھے مشورے بھی دیتے، لیکن انہوں نے کہا تھا کچھ بتا نہیں سکتے، ابھی بہت ہی ڈائسی پن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور اتفاق سے آج ہمارے ساتھ پھر احمد صاحب ہیں. بالکل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسٹاک مارکیٹ میں کچھ بہتری آ رہی ہے، کچھ قدرے بہتر رہا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کرتے ہیں، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاروں کی جو کنفیوژن ہے شاید وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں. اسی لیے اب سرمایہ کاری بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اسی پر بات کرنی ہے ہمیں، اور بات کرنے کے لیے جیسا کہ مایا بتا چکی ہیں. کیا لگتا ہے احمد صاحب خوش ہوں گے تھوڑے سے، کیونکہ بہتری تو آئی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم احمد چنائے صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ نے جب بھی ہمیں جوائن کیا احمد چنائے صاحب، آپ نے فکر اپنی شیئر کی ہم سب کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا سچویشن ہے. آپ نے اپنی طرف سے مشاورت بھی دی، بہت اچھے مشورے بھی دیے. لیکن اب جو سچویشن آ گئی ہے سامنے، اب پوائنٹس کا جو ہے وہ فرق آیا ہے اور کچھ بہتری بھی نظر آ رہی ہے. کیا کچھ ڈر ختم ہوا سرمایہ کار کا، یا کچھ اور سچویشن بہتر ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اور خصوص پاکستان میں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ حالات کے مطابق بڑی سینسیٹیو ہوئی. حالات اس وقت چل رہے تھے، سیاسی میدان جو ہے وہ تھا، انسرٹینٹی موجود تھی، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا، منٹ بہ منٹ بدلتی ہوئی صورتحال تھی. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں، سیاسی حالات جو ہیں، وہ ایک اپنی ڈگر پہ واپس آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ نے بھی جو ہے وہ بہتری دکھانی شروع کر دی، مارکیٹ میں بہتری آ گئی. آپ نے پچھلے ہفتے اچھی ریلیز دیکھی، میں سمجھتا ہوں اس ہفتے بھی ریلیز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. آج اگر ہم یہ ساری مارکیٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں، جو ہمارے اسکرپٹس کے ریٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت کم ہیں. اور اس میں مارکیٹ نے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنا نیچرل سپورٹ دینا ہے، ان ریٹ سے ضرور واپس آنا ہے. سرمایہ کاروں کو صرف یہ چاہیے کہ جی مارکیٹ اسٹیبلٹی چاہیے، حالات کا جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ آگے بڑھنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ آگے بڑھیں. نئی گورنمنٹ ان پلیس ہے، اپنی نئی پالیسیز جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے ہوتے ہوئے اکنامک کنڈیشن خراب ہوں اور لوگوں کو جو ہے وہ باتیں کرنے کا موقع ملے. تو بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اچھے پازیٹیو اسٹیپس لینے کی بات کرے گی، لوگوں کو ٹرسٹ دلانے کی بات کرے گی. اور جب یہ لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے گا کہ نہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، تو آٹومیٹکلی سرمایہ کار جو ہے وہ اس طرف آئے گا اور اپنے انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر بڑی تعداد میں لے کر. تو اگلے 3-4 ماہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ بلندی پر جائے گی، بہتر ہوگی، سرمایہ کار انویسٹ زیادہ سے زیادہ کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں مجھے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے دو وجوہات کی بنا پر. جو پہلے ایک تو وجوہات میں نے پہلے بیان کی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ہماری کافی گر چکی تھی، اور مارکیٹ میں جو ہے وہ ظاہر ہے اب ریلیز بننا شروع ہوگی، لوگوں کا انٹرسٹ آئے گا، لوگوں کی جو شیئر کی ویلیو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ میں نے پی ایل کے حساب سے بتایا تھا کہ یہ ریٹس پہ ہیں جو ہیں وہ آدھے بھی نہیں ہیں. تو ابھی وقت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے، مارکیٹ کو جو ہے وہ نظر میں ضرور رکھنا چاہیے، اور اس مارکیٹ میں انٹرسٹ لینے کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک. تو احمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہتری آ رہی ہے، تو از دس دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ انویسٹنگ؟ اس وقت پیسہ لگانے کا یہ ٹائم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے والا ٹائم اچھا ہے؟ تو کیا سرمایہ کاروں کو یہ ٹائم کرنٹ پریزنٹ ڈے اویل کرنا چاہیے؟ جی، میں سمجھتا ہوں بالکل اویل اس لیے کرنا چاہیے کہ نئی گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ
इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर से बेहतर बनाएं, शुरू में अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, लोगों को अपनी तरफ जो है वो माइल करते हैं। और ज़ाहिर है किसी भी गवर्नमेंट का जो अच्छाई का बैरोमीटर है वो इकोनॉमिक कंडीशन है। माना कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है, हमारे रिजर्व्स कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं नजर आ रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त ये आ गया है कि ज़ाहिर है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो है वो गवर्नमेंट को एक फेवर मिलेगी जरूर, और इस सेंस में मिलेगी कि लोग चाहेंगे कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उनको अच्छा रखें, उनको जो है वो आगे बढ़ाएं, लोगों का जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे से आगे आए, और कोई वजह नहीं कि मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म ना करे। कोई वजह नहीं है, बिल्कुल। डॉलर के भी हवाले से बिल्कुल, डॉलर जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में भी कुछ कमी आई है, कि डॉलर भी इसमें कमी या उतार चढ़ाव असरअंदाज होता है स्टॉक मार्केट पर? देखिए बिल्कुल उसका भी असर आता है, उसमें भी डॉलर की बैलेंस शीट की मार्केट में फर्क पड़ता है। जो इस वक्त हालात हैं, ज़ाहिर है दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हम ये देखें कि आपने देखा कि रिसेंटली हमारा इंपोर्ट का जो है वो बड़ा ह्यूज बिल आया हुआ है, और उसकी वजह से डॉलर पे लास्ट वीक तो बेहतर था लेकिन इस हफ्ते में प्रेशर आ रहा है। फिर दूसरा रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो पाकिस्तान से उम्रे के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए ओपन मार्केट में डॉलर की बाइंग बहुत ज्यादा है। और जब डॉलर की बाइंग होती है, कंडीशंस बुलिश होती हैं, तो जाहिर है एक चीज की शॉर्टेज जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ 2-3 साल बाद ये पहला मौका है कि उम्रे पे जो है उस गवर्नमेंट ने जो है वो पूरी इजाजत दे दी है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो उम्रे पे जा रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो आखिरी हफ्ता है रमजान का, इसमें डॉलर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। और फिर जब जैसे जैसे ईद की नजदीक आएगी, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी या तो यहाँ आएंगे या बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस भेजेंगे अपने यहाँ रिश्तेदारों को, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो है वो डॉलर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। ठीक। और साथ में सर ये भी बता दें कि रवा हफ्ते के पहले रोज की अगर हम बात करें तो रुझान कैसा रहा स्टॉक मार्केट का? देखिए इस हफ्ते में रुझान तो इतना मस्बत नहीं रहा, थोड़ा सा अपना स्लगिश है, बाइंग कम है, और इसकी बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि अब चूंकि रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो काम पे नहीं है। एक नेचुरल सा फिनोमेना है जो पाकिस्तान में हर साल होता है, और आखिरी अशरा रमजान का जो है वो मार्केटें जो है वो सुस्त होती हैं, लोगों का रुझान जो है वो मजहब की तरफ ज्यादा चला जाता है। बहुत सारे मेजर प्लेयर्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रे की सआदत के लिए भी बाहर चले जाते हैं, तो ये मिला जुला रुझान जो है वो इस पूरे हफ्ते में रहेगा, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि रमजान के फौरन बाद, ईद के बाद जो है वो मार्केट जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अहमद शनाई साहब, आप आए, आपने एक अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छा एनालिसिस करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पर लेते सब सवेरे पाकिस्तान में छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले आपको एक बात जरूर बता दूं कि पाकिस्तान में लोगों की जो अमवात है उसकी बहुत बड़ी वजह दिल का मर्ज बन चुका है, और इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस वक्फे के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। जैसे कि ब्रेक से पहले माया जिक्र कर रही थी और हम भी आपको बता रहे थे कि जो दिल के अमराज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे से कुछ पता चला है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की औसतन उम्र कम हो गई है, और इसमें मुवाजना किया गया है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 2019 से पाकिस्तानियों की औसतन उम्र जो थी माया वो 65 साल 4 माह थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ 65 साल हो गई है। और उसमें सबसे ज्यादा जो वजह है वो दिल के अमराज बढ़ने की है, और यही बताया जा रहा है कि जो दिल के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है
پاکستان میں جو شرح ہے اموات کی وہ بھی دل کے مریضوں کی زیادہ ہے, اس کے بعد یہ تمام بیماریاں آتی ہیں, اس میں ڈائبٹیز ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ پیرالسس ہے, کینسر وغیرہ جو اس قسم کی بیماریاں ہیں. لیکن اس کی لائف سٹائل کیا ہے, آپ کی ہیبٹس کیا ہیں, یہ ڈیتھ رول کیوں زیادہ بڑھ رہا ہے, کیوں ہارٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور ہارٹ کی وجہ بننے کی سب سے بنیادی چیز کیا بن رہی ہے, کور ریزن کیا ہے, ڈیفینیٹلی یہ ہمیں جاننا ہے. تو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ڈاکٹر فواد فاروق, پروفیسر آف کارڈیولوجی اینڈ ICVD. السلام علیکم. کیسے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, رمضان مبارک. شکریہ. کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ شاہزیب نے ابھی کچھ فگرز شیئر کیے ہیں, بڑی پریشان کن فگرز. تھوڑی سی میں پہلے ایک چیز تھوڑی سی تصحیح اس طرح کر دوں کہ دیکھیں دل کی بیماریاں ایک بہت بڑا امبریلا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دل کی نالیوں میں تنگی کا آنا, یہ ایک سیپریٹ مرض ہے آؤٹ آف دوز آل ہارٹ ڈیزیزز, کیونکہ کنجنائٹل بھی ہیں, ویل بھی بہت سے. اچھا, دل کی نالیوں میں تنگی کا آنا یعنی ہارٹ اٹیک اور موت کا باعث بننے والی جو پرابلمز ہیں, ان کا ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ مرض خود بخود آ جائے, ان کے پیچھے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, اور یہ رسک فیکٹرز یوزلی آپ کی ٹین ایجز سے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آپ اگر ٹین ایجز سے اپنی لائف کو ٹرانسفارم نہیں کرتے, ٹرانسفارم مینز ہیلدی لیونگ کی طرف نہیں آتے, جو اب دنیا بھر میں ہے وہ اسکول کے بچوں سے تربیت شروع کر دیتے ہیں کہ ایک ہیلدی لائف کیا ہوتی ہے, کیونکہ ان کے کیا ہے, ان کے انشورنس ہوتی ہے, سب کچھ حکومت کو بھرنا ہوتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں ہمارے جو شہری ہیں وہ ہیلدی رہیں, ان کو بیماریاں نہ آنے پائیں. بالکل. اور انہوں نے یہ نمبر بہت کم کر دیا ہے. ہمارے یہاں ادر وے راؤنڈ ہو گیا کہ نمبر لا تعداد طریقے سے ایک بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور میں اب اس طرف آتا ہوں کیوں, وہی رسک فیکٹر. اب آج ہم آپ دیکھیں لائف سٹائل 18-20 سال کے بچے کا کیا ہے, کوئی کھیل, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہے, صحیح ہے, سگریٹ اسموکنگ ہے اور موبائل فون ہے, جس سے کیا ہوتا ہے جی 18-20 سال تک آپ کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ جیسا بھی کھا پی رہے ہوں, کچھ بھی نہ کر رہے ہوں, آپ اوبیسٹی ایکوائر نہیں کرتے 90% آف دا ٹائم. جہاں آپ 20-22 کراس کرتے ہیں, اب وہ گڑبڑ شروع ہوگی میٹابولزم کی اور کیلوری انٹیک اور کنزمپشن کی. آپ نے پھر بھی خیال نہ کیا تو اوبیسٹی آئے گی. اچھا, یہ اوبیسٹی پہلے تک کیا کہلاتی تھی کہ جسٹ ایک باڈی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اب اس کو باضابطے ایک مرض کا درجہ دے دیا گیا کہ اوبیسٹی ایک کرونک النس ہے. کیوں ہے یہ اوبیسٹی؟ پھر آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں لاتی ہے کہ آپ کے اندر شوگر کا مرض, آپ کے اندر کولیسٹرول کی ڈسٹربنسز, آپ کے اندر بلڈ پریشر اور لا تعداد چیزیں, یہ جو جوڑوں کے مسائل اور پرابلم, سب کچھ, سونا, نیند, آپ کی ہر چیز پہ ڈپریشن, الگ آپ مریض بن جاتے ہیں ڈپریشن. اچھا, اب آپ اس ایک وشس سائیکل کو بناتے جائیں. یہ میں نے ٹین ایجز سے شروع کیا ہے. اچھا, ٹین ایجز سے پیچھے اور چلے جائیں, تربیت اس انداز سے کہ جیسے ہی بچہ ہوش سنبھالے آپ کو اس کی ایک لاشعور میں شامل کر دینا ہے کہ یہ اچھی غذا ٹیسٹ بڈز کیا ہوتے ہیں, بری غذا اس کے ٹیسٹ, تاکہ شروع سے ہی. اور آپ دیکھیں گے ایسی فیملیز, ایسے خاندان جہاں ایز ہول یعنی گھر میں ہی یہ چیز لاگو ہے کہ کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے, ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کولڈ ڈرنک نہیں پی رہے ہوں گے, وہ میٹھا نہیں کھا رہے ہوں گے. کیوں؟ شروع سے ایک تربیت نے ٹیسٹ بڈز ایسے ڈیولپ کر دیے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہی ہیں, تو وہ والی بات ہے, اس میں ریجڈنس بہت آئے گی. آپ جو لنک کر دیا نا کہ وہ تربیت سے شروع ہوتی ہے, بہت بڑے آئیں گے, اور پھر اس کا آپ اس وقت میں آپ نمبر بتاؤں, جو ڈائبٹیز کا ہم نمبر دنیا میں 3رے نمبر پہ آ گئے ان ٹرمز آف ڈائبٹک پیشنٹ. اور پہلے دوسرے پہ کون سے ہیں؟ چائنا اور انڈیا, جن کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. پروگرام کیا اس پہ کہ پاکستان 3رے نمبر پر آ رہا ہے. جی, اور یعنی ان کمپیریزن میں اگر آپ چائنا انڈیا کی دیکھیں تو ان کمپیریزن میں پیشنٹ کی پروپورشن وائز دیکھیں تو ہم پہلے نمبر ہیں, کیونکہ ہماری آبادی اس لیول پہ نہیں ہے جو چائنا اور انڈیا کی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ساری دنیا کو چھوڑ کے بس یہ 2 لوگ رہ گئے ہیں, کیونکہ ان کی آبادی ہم سے 10 گنا ہے, 20 گنا ہے, 15 گنا ہے. تو اور یہ شوگر, یہ شوگر تو صرف دل کا مرض نہیں, ہر قسم کا مرض, اور اس کا لنکیج اسی سے بنے گا جو میں نے آپ کو ابھی پوری ایک سیکوینس بنائی, اپبرنگنگ کی بیسس, آپ کی کس طرح سے آپ اپنی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں ہیلدی لیونگ کے لیے. اچھا, پھر دوسرا مسئلہ ہیلدی لیونگ, جو لوگ باشعور بھی ہیں
انہوں نے ہیلدی لیونگ کو آپشن تو مانا ہوا ہے, کمپلشن نہیں مانا ہوا. ان کے لیے اپنی زندگی میں سب سے لیسٹ امپورٹنٹ چیز ان کی ہیلتھ ہوتی ہے, جس کو وہ سب سے آخری پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. ہفتے میں ایک دن جا کے کھانا پینا بھی کر لیتے ہیں, ہوٹلنگ بھی کر لیتے ہیں. کبھی ان سے ایکسرسائز یا جم کا اس کا پوچھو تو وہ سوچیں گے, لیکن ابھی وہ سوچ کے کسی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے ٹین ایج میں کنٹرول نہیں کیا تو آپ اب بھی نہیں کر سکتے. بالکل سب کچھ آپ جس لمحے چاہیں بس, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پورا ایک کیریئر پاتھ ہی اس ٹائپ کا بن جاتا ہے کہ آپ میں وہ دوسری چیز آنے کا سوال ہی پیدا نہیں. چلے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی بات کو اس طرح بڑھاتے ہیں کہ چلے ٹین ایج ہے, بچپن سے اگر آپ کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے, ذرا آپ اسی سائیکل کو کنیکٹ کرتے ہیں ٹرینڈ سے, ٹھیک ہے, ہیش ٹیگ ٹرینڈ سے. ٹرینڈ ہے موبائل فون یوز کرنے کا, ٹرینڈ ہے نئے نئے فیشن سٹائل کرنے کا, تو ٹرینڈ جم جانے کا بھی تو ہے, تو ٹرینڈ ہیلدی لائف سٹائل کا بھی تو ہے. کافی حد تک کچھ لوگوں میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب آپ پارکس میں جائیں, کچھ گروپس, لیکن یہ بڑے کم ہے, بہت چھوٹے پیمانے. تھوڑا سا بچے کی وزن بڑھتا ہے, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت, ذرا اس پہ روشنی ڈالی گا. بچے کا وزن جہاں آپ نے کہا نا 17-18 کراس کرتا ہے اور 19-20 کی طرف جاتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, میرے بچے کا ویٹ بڑھ رہا ہے. یہ تو دیکھو آپ کا بچہ اتنے سالوں سے کھا کیا رہا ہے, اور آپ نیوٹریشنسٹ کے پاس پھر بھاگتے ہیں اس کو لے کر, پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتا. پھر خود آپ نے اس کے وہ ٹیسٹ بڈ ڈیولپ کر دیے ہیں کہ اب آپ اس پہ ڈنڈے برسا کے کہیں کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھائی آپ جب آپ کو اس کو چھوٹے سے بچے کو فیڈر میں بھر کے کولڈ ڈرنک پلا رہے ہوں گے, اس کو کاموں سے اپنے اس سے افسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے دے رہے ہیں, تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے, ارے اس کا ایسی کی تیسی بن جائے گی. شروع سے آپ نے سوچنا ڈاکٹر صاحب پھر دل کی صحت کا خیال رکھا کیسے؟ اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ دیکھیں, اب جیسے ویسے تو تربیت یہ تمام چیزیں ہو گئی, لیکن دیکھیں جیسے ہی آپ ایک خاص ایج پہ آتے ہیں, اب آپ کو خود سوچنا ہے کہ میرے پورے دن کی فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے, میں کیا ڈائٹ لیتا ہوں, ایک بیلنس رکھیں. اور میں پہلے بھی لاسٹ ٹائم آیا تھا, میں نے ایک چیز بتائی تھی, مین چیز کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے پیٹ پہ چربی نہ آنے پائے. یہ ایک بڑا زبردست آڈٹ ہے کہ آپ ہر منتھ 1 انچ ٹیپ سے اپنی ویسٹ ناپ لیا کریں. 18-20 آپ نے کراس کیا, اب آپ یہ کر لیں ماہانہ مجھے اپنی ویسٹ دیکھنی ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اب وہ آئیڈیل کیا ہے کہ آپ کے ہائٹ کے آدھے سے کم ہو, امبلائکس یعنی ناف کے لیول پہ ہائٹ کے آدھے سے. 6 فٹ کا آدمی تو 36 انچ, ٹھیک ہے, 5 فٹ کا آدمی تو 30 انچ. 30 سے 36 انچ کا ایوریج بنے گا ویسٹ کا, جو ایک آئیڈیل ویسٹ ہوگی آپ کے لیے. اب آپ وہ ہر مہینے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ لگتا جائے گا کہ اس مہینے یہ ہوا کہ میرا انٹیک کا بیلنس کنزمپشن سے زیادہ ہو گیا ہے, اسی لیے میں اوبیسٹی ایکوائر کر رہا ہوں. یہ تو ایک بہت بنیادی گھر پہ رہنے والا آدمی کر سکتا ہے. اس سے ہٹ کے کیا کرنا ہے, اپنی شوگر, کولیسٹرول, بلڈ پریشر. عموماً ہمارے یہاں ہیلدی لوگ یہ چیزیں چیک نہیں کراتے جب تک کہ کوئی مرض سر پہ نہ آ پڑے. یہ وقت سے پہلے ان کا پتہ لگانا ہوتا ہے. علامتیں یہ بہت بعد میں لائیں گی. وقت سے پہلے یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو شوگر ہے, آپ کو کولیسٹرول ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, اوبیسٹی کا میں نے ذکر کر دیا. ان 3-4 چیزوں کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا جو آپ نے اگر اسموکنگ انکوائر کی ہوئی ہے اس کو چھوڑیں, فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائز کریں, اپنی ویسٹ کو ان لمٹس میں رکھیں, ہر منتھلی چیک کرتے ہوئے کہ یہ پیٹ پہ چربی نہ آنے پائے. یہ 4-5 چیزیں ایون بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے ہوئے آپ اپنے طور پہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ 4-5 چیزیں اپنی چیک کریں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا رسک اس وقت کیا ہے. خدا نہ خواستہ اس میں سے پھر کوئی چیز نکلتی ہے, فرض کیا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, شوگر بڑھی ہوئی ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, اب یہ وقت ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, کیونکہ جن لوگوں کو یہ چیزیں ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں بس ایک کوئی دوائی ہے, کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی, جب کوئی پرابلم ہوگا تو دیکھیں. ایسا نہیں ہے, ایک بار آپ کو شوگر آ گئی, بلڈ پریشر آ گیا, کولیسٹرول آ گیا, اب آپ نے مستقل دوائی 4-6 مہینے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کرنا, تاکہ آپ کا ہر سٹیٹس پتہ چلتا جائے کہ کوئی نئی تبدیلی آئی نہیں آئی, دوا میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے پھر یہ سارے لیکن ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. میں نے بھی وہاں جا کے ڈیسیجن لیا تھا اپنی ہیلتھ کا جہاں میں بارڈر لائن اوبیس اینڈ بارڈر لائن ڈائبیٹک ہو گئی تھی, کیونکہ ویٹ اتنا زیادہ ہو چکا تھا, کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل نہیں تھا.
سو تھینک یو سو مچ آپ نے آج, اینڈ آئی ول لیٹ ایوری ون نو کہ یہ سیگمنٹ میں اپنے انسٹا پہ ڈالوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے کہ آپ اپنی ٹین ایج سے اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف ڈالنا آپ کو اس لیے ضروری ہے بیکاز جو شاہزیب نے فگر شیئر کیے ہیں مجھے واقعی میں بہت فکر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو, سلامت رہیں. اور شاہزیب اب ہم کیا لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طریقے سے ہم آپ کو یہ آگاہ کر رہے تھے کہ آپ کو فٹنس کا کیسے خیال رکھنا ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے, اپنی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھنا ہے, کیونکہ اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دل کا مرض ہے نا یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کو جیسے کہ وہ بتا رہے تھے خاص طور پر کہ اس میں آپ نے کس طریقے سے ڈائٹ اپنی کنٹرول رکھنی ہے اور ساتھ میں اپنی فٹنس کا خیال بھی رکھنا ہے, ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کر لیں. اب کچھ نہیں تو کچھ واک کر لیں. خاص طور پر رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم افطاری کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, پھر سحری کر لیتے ہیں. سیریسلی یہ نہ کریں, اپنے لیے نہ کریں. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ خود نہیں کریں گے اور آپ بچوں کو فورس کریں گے, یہ بہت غلط بات ہے. یو ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. اگر آپ خود نہیں کریں گے آپ کے بچے بھی نہیں کریں گے. آپ خود بیٹھ کر لمبے لمبے ٹائم تک افطار کرتے رہیں گے, آپ کے بچے بھی لمبے لمبے ٹائم تک افطار کرتے رہیں گے. جبکہ روزہ کھولنے اول ٹائم میں نماز پڑھیں, آپ کی باڈی میں ایک دم سے کھاتے ہی پانی جاتے ہی باڈی آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا, آپ فوراً سے واپس آئیں, پھر اس کے بعد کچھ کھا لیں. آپ اس کے بعد واک کر سکتے ہیں, تراویح بھی جا سکتے ہیں. آپ کی باڈی کو سرکولیشن کی بہت, آپ واک کرتے ہوئے جائیں گے مسجد تک, وہاں پر تراویح ادا کریں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بھی آپ کی بڑی اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی اور تراویح بھی ہو جائے گی ساتھ میں. تو یہ بڑی اچھی آپشن ہے آپ لوگ رمضان میں خاص طور پر. آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں کہ اگر عزم پختہ ہو تو خوابوں کی تعبیر میں کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آ سکتی. اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زندہ مثال ہمارے پاس ہے پشاور سے. پشاور کے نوائی علاقے کی رہائشی دو بہنیں ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر اس سیگمنٹ میں. غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی دو بہنیں جہاں گھر کا بجٹ چلانے والے والد کا ہاتھ بٹاتی ہیں, وہاں کھیل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے میڈلز حاصل کر چکی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے اور ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ہمارے نمائندہ ذیشان کاکا خیل. جی ذیشان, ان بہنوں سے ہماری ملاقات کروائیے. جی شاہزیب اور مایا, گڈ مارننگ. آج میں آپ کو ایسی دو بچیوں کے ساتھ ملاؤں گا کہ آپ دیکھ کر خود بھی حیران ہو جائیں گے اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان کی صلاحیتوں سے کافی زیادہ متاثر یقیناً ہو ہی جائیں گے. اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے ایک نواحی علاقہ زرخوانی اس کو کہتے ہیں, اور یہاں پر ایک دو ایسی بہنیں ہیں جو مختلف کھیلوں کے میدان میں اپنا لوہا منوا چکی ہے اور وقتاً فوقتاً مختلف نیشنل, انٹر ڈسٹرک اور ڈسٹرک اور اس کے ساتھ ساتھ کالج اور اسکول لیول پر گولڈ میڈل, برونز میڈل اور اس سمیت دیگر جو میڈل ہے وہ اپنے نام کر چکی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو بہنیں ہیں حفصہ اور حسنہ, یہ پتنگ سازی کے کام سے وابستہ ہے اور یہ کام یہ مجبوری کے تحت کر رہی ہے. ان کے فادر جو ہے وہ کافی زیادہ غریب ہے اور ان کے اخراجات نہیں پورے کر سکتے اور نہ ہی یہ بچیاں خود اپنی اخراجات پوری کر سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ پتنگ سازی کے کام سے وابستہ ہے اور صبح اسکول جاتی ہے. ایک جو بچی ہے وہ 9th میں پڑھتی ہے, دوسری جو بچی ہے وہ 1st ایئر میں پڑھتی ہے. یہ جو چھوٹی بہن ہے یہ 4 مختلف کھیل جو ہے بیک وقت کھیلنے میں ماہر ہے اور گولڈ میڈل اور برانز میڈل اور دوسرے میڈل بھی حاصل کر چکی ہے. جو بڑی بہن ہے حسنہ, انہوں نے اب تک 9 سے زیادہ میڈل جیتے ہوئے اور 7 مختلف کھیل جس میں بیڈمنٹن, تائیکوانڈو, ایتھلیٹکس اور دیگر جو گیم شامل ہیں اس میں میڈل, گولڈ میڈل اور دوسرے جو چیزیں وہ اپنے نام کر چکی ہے. سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ غربت ہے, لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر ان بچوں کو تھوڑا سا سپورٹ دیا جائے, تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیا جائے اور تھوڑا سا ان کو مالی ان کی معاونت کی جائے تو بہت جلد یہ جو ہے کامیابیوں کی جو سیڑھیاں ہے اس کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی. یہ جو بچیاں ہے نہایت مشکل حالات کا مقابلہ کر رہی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی اپنا جو مستقبل ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ان سے ملوایا اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے ان دونوں کو دیکھ کر کہ وہ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ والد صاحب کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہیں, محنت بھی کرتی ہیں اور نہ صرف محنت کر رہی ہیں پیسے کمانے کے لیے بلکہ ساتھ میں کھیلوں میں بھی بہت آگے ہیں اور مختلف گیم جیسے بیڈمنٹن کا بتا رہے ہیں, تائیکوانڈو بھی کرتی ہیں. یہ
जानू लग रही थी दोनों, और पढ़ाई भी कर रही हैं, और पढ़ाई भी कर रही हैं। इन दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं, बल्कि तमाम बहन बेटियों के लिए बहुत सारी दुआएं आप लोगों के नेक नसीबों के लिए। और इसी बात पर यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपको दुनिया का गोल चक्कर लगवाएंगे, तो वेट कीजिए कहाँ लेके जा रही है आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की फ्लाइट। वक्फे के बाद अगला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं जिस पर हम शाहजेब हर वीक एटलीस्ट 2 दफा नहीं 1 दफा तो जिक्र होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया केस आकर हो जाता है। बिल्कुल, अब जिक्र हम करना चाहें या ना करना चाहें, कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं कि हमें जिक्र करना पड़ता है, और कहीं पर जुल्म हो रहा हो और उसमें ना आवाज उठाई जाए, ये तो वैसे भी अच्छी बात नहीं होगी। तो रुक कर रहे हैं हम भारत का, और भारत से जहाँ अब कुछ अजीब व गरीब खबरें आती हैं, वहाँ पर अफसोसनाक खबरें भी सामने आती हैं। और वो खबर कुछ इस किस्म की है कि हिंदू इंतहा पसंदी जो है वहाँ पर वो बहुत बढ़ती जा रही है, उसका राज है। और हम देख रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो फूट चुके हैं, वहाँ पर किसी को सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा। ख़ासतौर पर कत्लेआम के ऐलानात किए जा रहे हैं, अब मसाजिदों पर हमला किया जा रहा है, साथ में लोगों को घरों से निकाल कर वहाँ पर तंग किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है ख़वातीन को। तो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, मुस्लिम आबादी पर हमले हो रहे हैं, घरों पर हमले हो रहे हैं, और तोड़ फोड़ के साथ नजर आतिश भी किया जा रहा है घरों को। तो ये तमाम मामलात हमें भारत से जो खबरें वो मिल रही हैं। शाहजेब, हम जब भी सेगमेंट करते हैं, जाहिर है हमारे साथ हमारे सीनियर हमारे बहुत मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद होते हैं, और आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उनके आने से पहले मैं ज़रूर ज़हन में सवाल करना चाहूँगी, आखिर कब तक मुसलमानों के साथ इस तरह का जो रवैया है वो भारत में रहेगा? क्योंकि हारिस नवाज साहब, हारिस सर ने बारहा इसी बात को दोहराया है कि मोदी सरकार का जो इख्तिताम है ना, वो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो इसी पे मज़ीद हमें बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस सर, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग के साथ साथ सर, ये नरेंद्र मोदी की जो ये हुकूमत है और इसकी इंतहा पसंदी है, ये कश्मीरियों की ज़िंदगी के लिए तो वैसे ही ऑब्वियसली ख़तरा थी, और अब मुसलमानों का हर हफ्ते हम कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं। सर वाई और कब तक होगा ये? जी सर। देखें, बात यह है कि इंडिया की अभी जो एक आरएस की सोच आइडियोलॉजी है उसके ऊपर वो चल रहे हैं, और वो सोच यही है कि हिंदू में सिर्फ हिंदू स्टेट होगी, हिंदुत्व रहेगी, और ये जो 4-5 का टोला है, नरेंद्र मोदी, अजीत शाह, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये इसको लेके आगे चल रहे हैं। और ये गुंडे इतने ज़्यादा अब सरफिरे हो चुके हैं क्योंकि उनको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, तो वो जहाँ जाते हैं, चाहे कश्मीर हो, कश्मीर में जंग बच्चों को शहीद करते हैं, औरतों की इज्जत लूट लेते हैं, उसके बाद बूढ़ों को शहीद करते हैं, उनके कारोबार को तबाह कर देते हैं, उनकी डेमोग्राफी वहाँ की चेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो और इसके साथ लेकिन आप जितना भी इस तरह जुल्म करेंगे वो लावा पकता रहता है, और कहीं ना कहीं फिर एकदम अचानक फट जाता है, और यही इंडिया के साथ होना। बात यह कि हमें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके लिए पाकिस्तान तो आवाज़ उठाता ही है, क्योंकि हम कश्मीर की आवाज़ हैं। हमने हमेशा से इस बात को किया, और वो जब भी शहीद होते हैं पाकिस्तान के झंडे में अपनी जो शहीद होते हैं उनकी बॉडीज़ को दफनाते हैं। लेकिन हमें इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बात यह है कि हमारे इस्लामिक ममालिक जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, 57 कंट्रीज़ हैं और बहुत अमीर ममालिक भी हैं, और उनकी से भी यूनाइटेड नेशन में अभी इस्लामोफोबिया पे वहाँ से एक पॉइंट 11 देखें, वो वहाँ पर अप्रूव हो गया, और 16 मार्च एक उन्होंने डे मुकर्रर कर दिया इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट होगा, और वो बताया जाएगा इस्लामोफोबिया क्या है, इसको नहीं होना चाहिए, क्या इसके हालात है। लाइकवाइज हमें अब इसके लिए सबको मिल के एक जॉइंट रेजोल्यूशन आना चाहिए, जहाँ जब मुस्लिम के साथ एट्रॉसिटीज हो रही हैं दुनिया में, हर जगह सिर्फ मुसलमानों को मारा जाए। आप लिबिया देख लें, आप इराक देखें, सीरिया देखें, यमन देखें, अफगानिस्तान देखें, पैलेस्टाइन, कश्मीर, हर जगह, इसलिए कि हम इकट्ठे नहीं, वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड, और उसके लिए एक जॉइंट रेजोल्यूशन लेकर आएँ और बताएं कि इंडिया क्या जुल्म बर्बाद कर रहा है। और ये अभी यूनाइटेड नेशन यूएस ने, आपने देखे कि ह्यूमन राइट्स उन्होंने एक डिटेल निकाली है, उन्होंने किस तरह कहा कि किस तरीके से ये जो वहाँ मुसलमान जो गैर यकीनी का हाल है और उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, इट इज़ कंडेमेबल, और उनको वार्निंग भी दी है कि इसको करना बंद करें, वरना आपके लिए कहीं ना कहीं सैंक्शन लगानी पड़ेंगी। लेकिन ये इतने रोग हो चुके हैं क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया की ज़रूरत है अमेरिका को और यूरोपियन मुल्कों को तजारत के लिए भी,
پھر چائنا کے خلاف ان کو چاہیے، پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. دیز آر دا ریزن وائی دے آر ٹرننگ دا فیس ٹورڈز ادر سائڈ، اور وہ مسلمانوں پہ برگزیت ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ابھی کرسچنس کو دیکھ لیں، وہاں پر سکھوں کو دیکھ لیں، وہاں پر دلتس کو دیکھ لیں، ہر مائنورٹی کو وہ تنگ کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے صرف وہاں پر ہندو اسٹیٹ رہ جائے، باقی سب چلے جائیں. لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. 22 کروڑ مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سب کھڑے ہوں گے. اور جب کھڑے ہوں گے مسلمان، میں ہر صاحب اسی طرف آ رہا تھا کہ بھارت یہ سب کچھ کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، مطلب کیا اس کا آؤٹ کم ہے؟ دیکھیں بڑا کلیئر ہے کہ مقصد یہی چاہ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو مسلمانوں کو نکالے. آپ کے سامنے جو آپ CAA دیکھ لیں، آپ پھر اس کے بعد NRC دیکھیں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں، وہ آپ دیکھیں کتنا ڈسکریمنیٹری لا بنا دی انہوں نے. بنگلہ دیش اس لیے ناراض ہے، ان کے سارے نیبرز ان سے ناراض ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے نیپال ہو، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو، ایران ہے، پاکستان ہے. کوئی ملک بھی ان سے اب تعلقات نہیں رکھتا، سب چائنا کی طرف چلے گئے ہیں. اس لیے لیکن یہ ان کو پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ امریکہ ہے جو اپنے انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کبھی وہ کوڈ گروپ میں ان کو شامل اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، کبھی ساؤتھ چائنا سی کے لیے ان کو ضرورت ہے انڈیا کی، پھر لداخ میں چائنیز کے خلاف ان کو چاہیے، ادھر شیپے کے لیے چاہیے. یہ وجوہات ہے. لیکن نریندر مودی یہ انڈیا کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے. یہ جب بھی کسی زبردستی اب کسی مذہب کو آپ کنٹرول کرنے کی ایسے کوشش کرتے ہیں، اس کا بڑا آؤٹ فلیش ہوتا ہے، آؤٹ فال ہوتا ہے. وہ آؤٹ فال میں نے نہیں خیال کہ انڈیا کی اتنی نہ فوج ٹرینڈ ہے، نہ ان کی حکومت اس کو کنٹرول کرے گی. اور پھر دیکھیں گے انڈیا کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن سر ابھی آپ نے اس طرح ذکر کیا، یہ تمام جو ٹولہ ہے، یہ کرمنلز کا ٹولہ ہے، یہ عوام ہی ان کو سلیکٹ کرتی ہے، عوام ہی ان کو چوز کرتی ہے. پھر آپ نے بھی بہت دفعہ کہا کہ شاید عوام میں اتنی نفرتیں نہیں ہیں، لیکن پھر عوام میں نفرتیں ہیں جب بھی تو اس طرح کے لیڈرز کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. آج پھر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ. جی سر. دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اتنے خطرناک گنڈے ہیں. کشمیر میں بھی انہوں نے جو ہے نا پولیس کی یونیفارم میں ان کو بھیجا ہوا ہے. یہ لائک وائز یہ یہاں انڈیا کے اندر بھی ان کو کوئی روکنے والا نہیں. اور جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو یہ اتنا ان کو ڈراتے ہیں، اتنی سخت لنچنگ کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ووٹ BJP کے علاوہ کسی کو دیا تو ہم آپ کی فیملی کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو جانی مالی نقصان پہنچائیں گے. دیز آر تھنگ جس کی وجہ سے یہ ووٹ حاصل کرتے ہیں. یہ بڑا کرمنل گینگ ہے یہ، اور یہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں. دے آر جسٹ اینٹی مسلمان اور اینٹی پاکستان. یہ ان کا نیر آپ کے سامنے دیکھیں. ابھی بھی جب اس نے لیٹر لکھ کے نریندر مودی نے شہباز شریف کو کہا جی ہم سب تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان ٹیررزم بند کرے. ٹیررزم یو آر ڈوئنگ، وی آر وکٹم آف ٹیررزم. آپ کے سامنے گلبشن یادیو پکڑا گیا، اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج، پھر حافظ سعید کے گھر پہ کیا ہوا. ابھی بلوچستان میں روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں کیونکہ یہ TTP کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ویپن ایمونیشن دیتے ہیں، ان سے وہاں ان کو کام کرواتے ہیں. تو دیز آر دا ایشوز. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ان کو روش چینج کرنی پڑے گی. اور ابھی وہ بڑے خوش ہیں کہ شاید ہم نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، یہ شاید ان تعلقات اچھے کرے گی. کوئی بھی پاکستان میں گورنمنٹ آئے گی اگر وہ کشمیر کا مسئلے کے بغیر کوئی ایسے تعلقات ٹھیک کرتی ہے، اٹ ول ہیو اے بیک لیش. آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی بات ہے. دے ہیو ٹو گیو سم اسپیس، چاہے وہ سیاچن ہے، سر کریک ہے، واٹر ٹیررزم ہے، اس کے بعد یہ جو کشمیر کا پرابلم ہے، کور ایشوز کشمیر. آپ بیٹھیں، آپ یہ کہیں ہم آپ سے تمام ایشوز پر مراقبہ کرتے ہیں، پاکستان از ریڈی. بٹ اف یو سے آپ کشمیر چھوڑ دیں ہم باقی چیزیں بات کریں گے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ. اور ہر صاحب جیسے کہ آپ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھارت کے زیر قانون جو غیر قانونی قبضہ ہے کشمیر پر، وہاں پر حالات اس وقت کیسے ہیں؟ خاص طور پر اگر حریت رہنماؤں کی بات کریں تو وہ کس حال میں ہیں؟ کچھ اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں؟ بالکل سب کو نظر بند کیا ہوا ہے. محبوبہ مفتی جو ہیں دوسری پارٹی کی، ان کو بھی اب نظر بند کر لیے کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اور جو نوجوان ہیں ان کو یہ شہید کرتے ہیں بہانہ لگا کے. حالانکہ ان کی فوج جو ہے نا یہ ٹوٹل انٹرینڈ انپروفیشنل ہے. یہ صرف نہتے کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کر سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کتنے ان کے جوان اپنی حکومت کے کمانڈر کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دیٹ شوڈ بی کلیئر. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. دفاعی تذکرہ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. اس وقت ہم نے ایشو ریز کیا خاص طور پر بھارت کا. ساتھ میں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ادارے کی بات کرتے ہیں جو خاص طور پر
انسانیت کی خدمت کر رہا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی صحت کے لیے کام کر رہا ہے. بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے, اکثر یتیم بچوں کی بھی ہم نے بات کی بیچ میں پروگرام میں مختلف سیگمنٹس میں. آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں سندس فاؤنڈیشن کا, اور جو بچوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ سماجی ادارہ جو ہے سندس فاؤنڈیشن, یہ تھیلیسیمیا کا شکار بچے ہوں یا بلڈ کینسر کا شکار بچے ہوں, ان تمام بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور بہترین طریقے سے یہ کام کر رہا ہے. بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے کہا کہ ان کا جو ہے شاہ صاحب میڈیکیشن بھی ان کی جو ہے وہ اوبیسلی وہیں پر ساری ان کو ہیلپ کی جاتی ہے, اور بلا تعطل ان کو جو ہے وہ اس کی فراہمی بھی ہوتی ہے. ادارہ کب قائم ہوا, اس کی بنیاد کیا بنی اس ادارے کو قائم کرنے کی, ہمیں اسی ادارے سے لاہور اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے 92 کے آفس میں موجود سندس فاؤنڈیشن کے صدر محمد یاسین خان صاحب موجود ہیں. محمد یاسین صاحب خوش آمدید شو میں. بہت شکریہ وقت نکالنے کا, اور بہت ساری دعائیں. یہ اتنا بڑا کام آپ کا ادارہ جو یہ کر رہا ہے, اس فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے, ہماری طرف سے واقعی میں ڈھیروں دعائیں اور خیر تحسین. سب سے پہلا سوال کہ اس کا قیام عمل میں کب آیا, اور آپ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کچھ مس کر دیا تو آپ بتائیے پلیز. سب سے پہلے تو میں 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 92 نیوز نے ہمیشہ جو ہے حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے, اور سندس فاؤنڈیشن جیسے جو تھیلیسیمیا کے اور ہیموفیلیا کے جو ادارے ہیں یا جو اور خیراتی کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیشہ آواز بنا. میں تھوڑا سا اگر تقریباً 2 سال پیچھے جاؤں تو جب کووڈ آیا تو کووڈ میں بھی تھیلیسیمیا کے جو مریض بچوں کے لیے جو ہے خون کے عطیات کی جو ہے وہ بہت شارٹیج ہو گئی, اور بہت ساری قیمتی انسانی زندگیوں کا جو چراغ جو ہے وہ گل ہونے جا رہا تھا. لیکن 92 نیوز نے جب یہ آواز اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی زندگیاں بچانے والا ہے, تو آپ کی اس آواز پہ جو ہے نہ صرف سندس فاؤنڈیشن کو بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی تھیلیسیمیا کے ادارے تھے بہت تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ خون کے عطیات دی اور قیمتی انسانی زندگیاں جو ہے وہ بچیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندس فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے اسی بابرکت مہینے میں 22 رمضان المبارک کو 1998 کو جو ہے وہ وجود میں آیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ آج سے پہلے 98 سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور جو دیگر خون کے امراض میں مبتلا مریض بچے تھے ان کو جو ہے وہ لاہور یا کراچی جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے یا علاج معالجہ کے لیے جانا پڑتا تھا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور جو ہیموفیلیا کے مریض ہیں ان کو جو ہے ان کے نزدیکی علاقوں میں, ان کے نزدیکی چھوٹے شہروں میں بھی سروس دیں. تو سندس فاؤنڈیشن کی جو پہلی برانچ ہے وہ گجرانوالہ سے آغاز کیا, اور آج شکر ہے الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن کے جو ہے پورے پاکستان میں, پنجاب میں جو ہے 8 سینٹر جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں, جس طرح گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد, حافظ آباد, وزیر آباد, اسلام آباد اور لاہور میں جو ہے یہ سینٹرز کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد اسی سال جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ کراچی, کوئٹہ اور پشاور میں, ملتان اور رحیم یار خان میں اور بہاولپور میں بھی جو ہے اپنے سینٹر جو ہے وہ قائم کرنے جا رہے ہیں. لیکن یاسین صاحب ان تمام بچوں کی جو بلڈ کینسر کا شکار ہیں, تھیلیسیمیا کا شکار ہیں, اس مرض میں مبتلا ہیں, ان کی مدد کی کیسے جاتی ہے سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں جو سندس فاؤنڈیشن ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے ہی جو ہے یہ سروسز جو ہیں ان کو مہیا کی جا رہی ہیں. یعنی جو بلڈ ہے, بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ نوجوان لوگ جو ہیں, کالجز کے سٹوڈنٹس جو ہیں, یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں, وہ ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جس طرح پاکستان ایئر فورس ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ افواج پاکستان بھی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے ادارے ہیں, پنجاب پولیس ہے, اسلام آباد پولیس ہے, لاہور پولیس ہے, موٹر وے پولیس ہے, یہ لوگ بھی ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف جو کاروباری مراکز ہیں ان میں جو بھی ہے وہ خون کے جو ہے وہ عطیات دیے جاتے ہیں, بلڈ کیمپس لگائے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ان مریض بچوں کے لیے ابھی رمضان سے پہلے, کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ بلڈ کیمپس کی نہیں لگتے اور شارٹیج ہوتی ہے, رمضان سے پہلے جو ہے بابر محمود صاحب ہیں,
ہال روڈ خدمت گروپ کے صدر جو ہیں انہوں نے جو ہے 2 دن میں جو ہے وہ 1101 بیگ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے بچوں کے لیے جو ہے خون کی عطیات مہیا کی ہے، جس سے جو ہے ہمیں جو ہے بہت آسانی ملی۔ اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کووڈ کے دنوں میں باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں جس طرح جماعت اسلامی وغیرہ ہے اور دینی جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے پورے پاکستان میں تقریباً 50,000 سے زیادہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے اداروں کو جو ہے وہ خون کے عطیات دیے، جس وجہ سے پچھلے 2 سال سے کووڈ میں اور عام دنوں میں جو ہے جو مسائل تھے وہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا جا سکا۔ اچھا محمد یاسین صاحب، ساتھ میں یہ بھی کیونکہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ہے، ابھی شاہ زیب نے پوچھا کہ کوئی اگر اپنے احتیاط اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھیجنا چاہتا ہے اس ادارے میں تو کیا سیکشن، جس طرح ہم معلومات کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا الگ سیکشن ہوتا ہے، عطیات کا الگ سیکشن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں آپ تک پہنچ سکیں، ہم ایک وسیلہ بن سکیں ایک بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے، تو ذرا وہ بھی بتائیے گا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ کی طرف بھیج سکتے ہیں؟ جی میری 92 نیوز کے تعاون کے توسط سے جو ہے یہ میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام مخیر حضرات کو کہ وہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے تو جس طرح جو ہے وہ پورے ملک میں وہ ادارے جو حقدار نہیں ہیں یا وہ لوگ جو حقدار نہیں ہیں وہ بھی زکوٰۃ، خیرات اور احتیاط اکٹھے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میری عوام سے اپیل ہے، مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ جو بھی ادارے ہیں، وہ چاہے سندس فاؤنڈیشن ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، اس کو دیکھ بھال کے اپنے عطیات، اپنی ڈونیشن، اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیں، کیونکہ آپ اگر وہ کسی صحیح ادارے کو یا حقدار کو نہیں دیں گے تو وہ آپ کی زکوٰۃ یا صدقات یا عطیات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور یہ پورا سال جو ہے سندس فاؤنڈیشن یا اور جو خیراتی ادارے ہیں پورا سال جو ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کا منتظر رہتا ہے۔ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور دیگر جو امراض میں مبتلا ہیں خون ان کے لیے، تو اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہوئے، اپنے عطیات اور صدقات دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ صحیح ادارے کو وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو ہمارے سندس فاؤنڈیشن میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا ایک پورا نظام موجود ہے، شریعہ بورڈ کے تحت جو ہے نا ہم وہ زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہے اور ڈونیشن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن میں الگ ہے۔ یہ آپ نے اچھی بات کی یاسین بھائی کہ ایک تو آپ کی بات سے مجھے ایک دم سے وہ ذہن میں آیا کہ صرف رمضان میں ہی نہیں، پورے سال جو ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی جو ہے وہ سپورٹ درکار ہوتی ہے، صرف بلڈ نہیں، ان کی میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں، ایک بچے کی کیا کفالت بھی ہوتی ہے، کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، یہ ادارے جانتے ہیں یا ماں باپ جانتے ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے؟ جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جو ہے یہ موروثی بیماریاں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ خرچ آتا ہے جو کہ ایک عام اور غریب آدمی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے اور ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کو عطیات دے تاکہ جو ہے ان کی قیمتی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے اور جو طریقہ کار ہے وہ سارا آپ لوگوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے، کہاں پر موجود ہے، لوگ کہاں پر آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی جو ہے وہ اسکرین پہ جو ہے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دکھایا جا رہا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ سینٹر میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، ہمیں اپنی ڈونیشن اور زکوٰۃ اور عطیات جو ہے وہ کراس چیک کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں، یا ہمیں جو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے اور میڈیکل اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دیں۔ تو میں یہاں پہ اگر مجھے صرف چند سیکنڈ مل جائیں تو میں یہاں پہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے مخیر حضرات سے۔ ایک تو میری حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ وہ تمام جو تھیلیسیمیا کے ادارے ہیں اور جتنے بھی ادار خیر کا کام کر رہے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ حکومت مدد کر رہی ہے، لیکن اتنی مدد نہیں کر رہی جتنی کہ مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری مدد کرے، اور مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے ہاسپٹل کی بنیاد رکھ دی ہے
یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ تقریباً جو ہے 3 سے 4 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. تو میری آپ کے توسط سے یہ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے سندس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں, تاکہ جو ہے یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر لوگوں سے بھی جو ہے وہ کا ساتھ دیں. یہ جو اسپتال شروع کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. ساتھ میں تمام مخیر حضرات بھی صرف رمضان میں بھی پورا سال کوشش کریں کہ ان بچوں کے لیے آپ لوگ جتنی ڈونیشنز دے سکتے ہیں وہ دیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سندس فاؤنڈیشن کے صدر محمد یاسین خان صاحب, اور ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ سندس فاؤنڈیشن میں اس وقت تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خاص طور پر کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. ان بچوں کو ہم سب کی ضرورت ہے اور ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے, پورا سال کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. سب سے بڑے پاکستان میں آپ کی خدمت میں. بس چھوٹے سے وقفے کے بعد ظاہر ہے آج کی بھی تو نعت سنیں گے. اس وقفے کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کہاں ہوں. تو صبح سویرے پاکستان کی ٹیم آج آئی ہے دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے اسکول میں. 1800 اسکولز پورے پاکستان میں 25 سال سے بچوں کا فیوچر بنا رہا ہے. یہ ادارہ آپ کی ڈونیشنز, آپ کے زکوٰۃ اور آپ کی مدد کی وجہ سے کامیابی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کا, انڈر پریولیج فیملیز کے بچوں کا فیوچر سنوار رہا ہے. آئیے سفر کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈونیشنز دراصل جاتی کہاں ہیں, آپ کی دعائیں دراصل کیا رنگ لا رہی ہیں, اور یہاں پر ان کا انتظامیہ کس طرح دن رات ایک کر ان بچوں کے فیوچر کو بنانے میں لگا ہوا ہے. اور ہاں, یہاں کے بچے بھی کچھ کم نہیں ہیں. ان کی محنت کو اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس مشعل کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یوں کہیے کیا 25 سال سے بچے نہیں نکلے ہوں گے؟ کیا یوں کہیے کہ بچوں نے اپنی زندگی کو نہیں سنوارا ہوگا؟ کیا یوں کہیے کہ وہ بچے جو کہ آج آپ کی عطیات یا صدقے یا زکوٰۃ کے ساتھ پڑھے تھے, کل وہ اپنے اور جیسے بہت سارے بچوں کا سہارا بن رہے ہیں؟ آئیے آپ کی اس انتظامیہ سے, اس کے اسکول کے بچوں سے اور یہاں کے تعلیمی لیول کا جو سٹیٹس ہے اس سے آپ کی جو ہے وہ آپ کو روشناس کراتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. صرف اسکول نہیں, ہمارے بچے بہت پیارے ہیں. ابھی ملواتے ہیں آپ کو بچوں سے. ڈیفینیٹلی. مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے رمضان میں, کیا ہو رہا ہے, کیسا چل رہا ہے اسد؟ آئی وانٹ ٹو نو ایوری تھنگ. دیکھیں, اسکول اس وقت ہمارے پرائمری اور سیکنڈری اسکول چل رہا ہے. بچے کلاسز میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری پرنسپل ہیں, ان کا نام نادیہ ہے. یہ یہاں پر پرنسپل ہیں, لک آفٹر کرتی ہیں اسکول کو. کچھ اسکول کے بارے میں بتائیں آپ. میڈم نادیہ پلیز بتائیں. ہمارے اسکول میں جو ہے مختلف طرح کے جو ہے اسٹوڈنٹ, جی مختلف کمیونٹی کے بچے یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مطلب گھریلو حالات ہیں وہ بھی بڑے ڈفرینٹ سے یہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا جی. اور جب آپ بچوں سے ملیں گی تو آپ دیکھیں گی وہ بڑے آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گے اور کافی جو ہے. اچھا میڈم, یہ چیز ایک تاثر پایا جاتا ہے, اسد سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں پر صرف جو ہیں وہ انڈر پریولیج جو بچے ہیں یا وہ فیملیز ہیں صرف وہ آتی ہیں یہاں پہ پڑھنے. تو ذرا یہ بھی کلیئر کر دیجیے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ہر طرح کے لوگ ہیں. ایون کہ ایسے بھی آتے ہیں جن کی گورنمنٹ سروس جابز ہیں, جن کے اچھی, بالکل ایسے ہیں. اور جو مطلب اچھے خاصے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں جن کی مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار بھی رن کر رہے ہیں, لیکن صرف بیٹر ایجوکیشن کی وجہ سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ایجوکیشن اچھی ہو, تو اس وجہ سے وہ یہاں یہ بچوں کو پڑھانے کے. میری یہ ہوتی ہے پرائرٹی کہ میں سب سے پہلے ان کا کانسیپٹ کلیئر کروں, کہ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں کہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے.
میں ڈونیشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عطیات ہیں, صدقات ہیں, کس طریقے سے زکوٰۃ ہے, کس طریقے سے مینیج ہوتی ہے, کیسے لوگ بھیجتے ہیں, کہاں سے بھیجتے ہیں, بھیجنا چاہیے تو کیسے بھیجیں؟ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں کوئی 1800 اسکول ہیں TCF کے نا, اور یہ سارے آپ کے ڈونیشن زکوٰۃ پہ اور چیریٹی پہ چل رہے ہیں الحمدللہ, اور یہ سارے پاکستانیوں کا پیسہ ہے, اور یہ پاکستان سے ہمیں پیسہ ملتا ہے. ہمارے جو ایک چیپٹر USA میں ہے, دبئی میں ہے, UK میں ہے, کینیڈا میں ہے, لیکن یہ سارے پاکستانی ہیں وہاں پر, جو وہاں پر سیٹل ہیں, وہاں پر رہ رہے ہیں, تو وہ ہمیں ڈونیشن بھجواتے ہیں. ابھی ہمارا ایک بچے کو جو پڑھانے کا خرچہ آتا ہے, اگر میں مہینے کی بات کروں تو صرف تقریباً 1700 روپے ماہانہ, جس میں اس کے یونیفارم, کتابیں, کاپیز, پھر اس میں اسکول کا انوائرمنٹ, مینٹیننس سب کور ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک مہینے کا 1700 روپے, اور سالانہ اگر میں بتاؤں تقریباً کوئی 21-22 ہزار روپے بنتا ہے ایک بچے کو پڑھانے کا. تو اب آپ سوچیں کہ جو مستحق, جو ایسے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, تو وہ ایک بچہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, پورا کلاس روم بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ایک اسکول کو چلانے میں ہمارے تقریباً کوئی 3.4 ملین خرچہ آتا ہے, جس میں 180 بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اور یہ لوگ ہی چلا رہے ہیں, اور یہ وہ اچھا زکوٰۃ کا تھوڑا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں کانسیپٹ نہیں ہے, زکوٰۃ ایجوکیشن میں کم ہے. اگر آپ زکوٰۃ کا نام, ذہن کے اندر فوراً بیماری آتی ہے, کسی کڈنی خراب ہے, جگر خراب ہے, اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کوئک ریلیف مل جائے. ایجوکیشن ایک لمبا پروسیس ہے, KG سے بچہ سٹارٹ ہوتا ہے, 11 سال کی تعلیم حاصل کرتا ہے, پھر یونیورسٹی جاتا ہے, تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت دیر سے نظر آتا ہے. لیکن ٹرسٹ میں مایا کہ اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا, یہ جو آج زکوٰۃ کے مستحق ہیں یہ بچے, اگر یہ پڑھ جائیں تو یہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں گے. تو ہمارا بلیو یہی ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت ان کو پڑھا رہے ہیں زکوٰۃ دے کے, کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسرے بچوں کو پڑھائیں گے اپنی زکوٰۃ سے. ہم جا رہے ہیں بڑے بچوں کی کلاس کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر بچوں کا کانفیڈنس لیول کیا ہے, بچوں کی اپنی پرسنالٹی کا کیا لیول ہے. چھوٹے بچے تو شرارتی بھی ہوتے ہیں, کچے بھی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی پرائمری سے سیکنڈری میں آتے ہیں تو آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ ایک سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے. آئیے ایسا TCF کے دروازے سب کے لیے کھلے بھائی, TCF کے لیے. 25 سال سے 1800 اسکولز کے اندر بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہے, تو بچے اس لیول پر آ کے ان کا کیا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے. میں نے ماشاءاللہ 4 سے 5 بچوں کو ایسا جواب دیتے ہوئے دیکھا. ان کے اندر ان کو معلوم تھا ان کی خود اعتمادی میں کہ ہم کیا جواب دے رہے ہیں, ان کا وہ ٹرسٹ ان کے ٹیچر کے, ان کے اندر کہ میں نے جو پڑھایا ہے مجھے پتہ ہے. میڈم بالکل نروس نہیں ہوئی اسد میرے سامنے سوال کرنے پر. بالکل اپنی میم کے لیے بہت ساری کلاس ہونی چاہیے جو اتنی محنت کر رہی ہیں آپ کے لیے. اچھا مایا, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو بچے اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی اور بچے کوئی 2,80,000 بچہ اس وقت ان 1800 اسکولوں میں پڑھ رہا ہے. 50,000 بچہ ہمارا پڑھ کر نکل چکا ہے سسٹم سے, جنہوں نے آگے تعلیم حاصل کی ہے. اس میں سے کافی بچوں نے جو اس وقت اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے, کوئی انجینئر ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ شعبہ جات کے اندر وہ اپنا نام کما رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ 2,80,000 بچہ پڑھ رہا ہے, ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت برائٹ فیوچر ہوگا. بالکل انشاءاللہ, کیونکہ دیکھنے والے آج ہم نے آپ کو اس لیے سروے کرایا سپر پاکستان میں 92 پر کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. لوگ سنتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, آپ کے میرے کتنے اپنے حلقہ احباب میں لوگ آتے ہیں TCF, لیکن آپ کو آج ہم خود دکھانے آئے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیے کیسے بچے پڑھ رہے ہیں. بچوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. میانی آپ کون سی کلاس سے پڑھ رہی ہیں TCF میں؟ ہم 3rd سے لگے تھے یہاں. آپ 3rd سے آپ آئے تھے پڑھنے. تو اب یہ بتائیے کہ 3rd سے لے کے اب تک ہانی نے کتنا کچھ سیکھا اسکول سے؟ میں نے TCF سے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے اپنے آپ کو کانفیڈینس نہیں تھا میرے اندر. میں پوری جب 3rd کلاس میں لگی تھی نا, سب سے کونے میں بیٹھتی تھی اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میری ٹیچر نے مجھے نا میرے اندر کانفیڈینس ڈالا, مجھے کانفیڈینس فل کیا. اللہ تعالیٰ میری ٹیچر کو خوش رکھے, میری سارے استاد کو اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے. آمین, سب لوگ آمین بولو بھائی, آمین. مجھے انہوں نے اتنے قابل کر دیا کہ میں آج اس قابل یہاں کھڑی ہوں. بھائی یہ تو سرپرائز مجھے پتا, یہ کیا ہے؟ او مائی گاڈ, یہ کیا ہے؟ ادھر مڑو 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 مڑو, یہ دیکھو جناب, ادھر دیکھو کیمرے کی طرف دیکھو, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جان؟ اوے اتنے پیارے پیارے کارڈز آپ نے بنائے. تھینک یو فار کمنگ. اللہ
How sweet. Thank you for coming. Allah, कितना sweet card. और ये क्या लिखा है मेरे बच्चे ने? Oh my God, it's so beautiful. Allah, thank you so much. Thank you. आप लोगों ने इतनी मेहनत की. Allah, I'm so lucky. इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स यहाँ के बच्चों ने मेरे लिए बनाए जिन्होंने मुझे वेलकम किया. थैंक यू गुड़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच लव, so much respect, so many blessings. I swear, gratitude अगर आ जाए ना हमारे सिस्टम में तो पता नहीं हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट हो सके. इन बच्चों को आपके हर तरह के साथ की ज़रूरत है. याद रखिएगा, TCF फाउंडेशन अपनी कारकर्दगी से साबित कर रहा है कि वो क्यों डिजर्विंग है. थैंक यू सो मच. वाकई सर फहरिस्त इदारों में से एक इदारा है, जैसा कि माया ने दिखाया भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से बच्चों को तालीम दी जा रही है, कम वसाइल के बावजूद वहाँ पर तालीम दी जा रही है. इन सब बच्चों को आप सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है माया. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और दुआओं का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम रोज़ ही आपकी एक सना खां से मुलाकात करवाते हैं. और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं पाकिस्तान का एक उभरता हुआ, एक बहुत अच्छा नाम, यंग कहेंगे अगर पढ़ने वालों में तो बहुत अच्छी आवाज़, और इनका हमारा साथ भी बहुत अरसे का है लेकिन आवाज़ बहुत ही खूबसूरत से. आपकी मुलाकात करवाते हैं हाफिज़ रिजवान घुम्मन से. कैसे हैं रिजवान? अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. खुश आमदीद शो में. और आगाज़ करते हैं आपकी आवाज़ के साथ. आप हमें क्या सुना रहे हैं आज? मदीना शरीफ की हाज़री के हवाले से बहुत खूबसूरत कलाम है. अल्लाह ताला हम सबको ये हाज़रियाँ बार बार नसीब फरमाए. हिज्र में अब न हमें और रुलाया जाए. हिज्र में अब जिक्र तेरा है यहाँ मेरा हवाला आका. जिक्र तेरा है यहाँ मेरा हवाला आका. इसी निस्बत से सरे हश्र उठाया जाए. इसी निस्बत से सरे हश्र उठाया जाए. और शेर देखिए. रोज़ महशर भी मेरी शान जुदा होगी अगर. रोज़ महशर भी मेरी शान जुदा होगी अगर कि सर पे मेरे तेरी नालैन का साया जाए. और ये अबू
بکر کی معراج تھی بے شک یارو، یہ ابو بکر کی معراج تھی بے شک یارو، کہ یار کو یار کے پہلو میں سلایا جائے، ہم غلاموں کو مدینے میں بلایا جائے، ہجر میں اب نہ ہمیں اور رلایا جائے۔ تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو سب کی بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگ